أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى في مقام آخر: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جنہیں ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا گیا. جب سے لائی ہے صبا مزدہ بستان حدیث، جب سے لائی ہے صبا مزدہ بستان حدیث، خطہ ارض کو کہتے ہیں گلستان حدیث، خطہ ارض کو کہتے ہیں گلستان حدیث. اور زندہ رہتا نہ کبھی بعد نبی کے اسلام، زندہ رہتا نہ کبھی بعد نبی کے اسلام، جسد دین میں پڑتی نہ اگر جانے حدیث، جسد دین میں پڑتی نہ اگر جانے حدیث. اور اہل تقلید کو ٹکڑے ہیں گدائی کے نصیب، اہل تقلید کو ٹکڑے ہیں گدائی کے نصیب. طالب سنت نبوی کو ملا خوان حدیث، طالب سنت نبوی کو ملا خوان حدیث. کیسی امت ہے، کیسی امت ہے کہ ارشاد نبی سن کے کہے، کیسی امت ہے کہ ارشاد نبی سن کے کہے میں مقلد ہوں نہ مانوں گا یہ فرمان حدیث، میں مقلد ہوں نہ مانوں گا یہ فرمان حدیث. اور اتنی شیخی نہ کرو پڑھ کے ہدایہ صاحب، اتنی شیخی نہ کرو پڑھ کے ہدایہ صاحب، ابھی جا کر کے کہیں کیجئے گردان حدیث. اور قول نبی کے خلاف آوے جہاں قول امام، قول نبی کے خلاف آوے جہاں قول امام، بے ادب ہونا وہاں در پہ بطلان حدیث. اور دل کے اندھوں کو میرے پاس تو لاؤ یارو،
دل کے اندھوں کو میرے پاس تو لاؤ یارو، ڈالوں ان پر بھی ذرا پرتوے لمعان حدیث۔ کیا دکھاتا ہے عدو تیری فقاہت آ کر، کیا دکھاتا ہے عدو تیری فقاہت آ کر، کیا میرے پاس نہیں خنجر برہان حدیث، کیا میرے پاس نہیں خنجر برہان حدیث۔ کہتے ہیں مذہب شخصی کو جو احمق واجب، کہتے ہیں مذہب شخصی کو جو احمق واجب، لائیں سچے ہوں تو اس پر بھی، لائیں سچے ہوں تو اس پر کوئی برہان حدیث، لائیں سچے ہوں تو اس پر کوئی برہان حدیث۔ پردے ضد و تعصب کا اٹھا دو دل سے، پردے ضد و تعصب کا اٹھا دو دل سے، ہو اگر منتظر جلوے جانان حدیث، اور حب نبوی کا نہ ہو ذوق میسر اس کو، حب نبوی کا نہ ہو ذوق میسر اس کو، جس نگوں وقت کے دل میں نہیں میلان حدیث۔ اور قرب نبوی کی تمنا ہے اگر اے مسلم، تا دم مرگ نہ دوں ہاتھ سے دامان حدیث، تا دم مرگ نہ دوں ہاتھ سے دامان حدیث۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 18 ربیع الاول 1423 ہجری مطابق 30 مئی سن 2002 عیسوی کے اس اجلاس عام میں جو الاحصاء والحفوف دعوت سینٹر کے زیر اہتمام اس آڈیٹوریم میں منعقد ہوا ہے، اس میں میری تقریر کا جو موضوع ہے وہ آپ نے ہمارے برادر دوست فضیلت الشیخ عطاء الرحمن مدنی حفظہ اللہ کی زبانی سماعت فرما لیا ہے، تاریخ اور منہج اہل حدیث اور ان کی خدمات کیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع پر میں تفصیلی روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے اس موضوع کی وضاحت کروں، قرآن کریم کی جو چند آیتیں میں نے پڑھی ہیں ان کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ رب ذوالجلال بندوں کو خود سے اپنے سے بھیک مانگنے کا سلیقہ سکھلا رہا ہے، دعا کے کلمات دے رہا ہے تاکہ اس کے بندے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم سیدھے راہ پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، اس راہ پر چلا جس پر تو نے انعامات کیے ہیں، اپنی بخشش اور اپنے کرم کیے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان راہوں پر جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ہی ان راہوں پر جو لوگ کی گمراہ ہوئے ہیں، نہ ہی ان راہوں پر جن پر تیرا غضب یعنی یہودیوں کی راہیں، اور نہ ہی ان راہوں پر جن پر کہ لوگ چل کر کے گمراہ ہوئے ہیں، یعنی نصارہ یعنی کرسچن، یا یوں سمجھ لیے نصرانی عیسائی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کی راہوں پر۔ دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن راہوں پر انعام کیا ہے، جس راستے پر انعام کیا ہے، اور جو راستہ صراط مستقیم کہلاتا ہے، سیدھی راہ کہلاتا ہے، اس کی تشریح اور اس کی توضیح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 59 اور 60 میں اس طرح سے کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، ان کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ کے اندر جس راہ کی آپ طلب کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے جس راہ پر چلنے کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان راہوں پر چلا جن پر تیرے انعامات ہیں، تو اللہ اس سورہ نساء کے اندر ان راہوں کی تشریح بیان فرماتا ہے کہ جن راہوں پر میرا انعام ہے، جن راہوں پر میری بخشش ہے، جس راہ پر میرا کر ہے، جس راہ پر چلنے سے مجھے خوشی ہوتی ہے، وہ راہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین، وہ راہ نبیوں کی راہ ہے، صدیقین، وہ راہ صدیقین کی راہ ہے، وہ راہ شہداء اور صالحین کی راہ ہے، وحسن اولئک رفیقا، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اور یہ بہترین صحبت اور یہ بہترین لوگ ہیں جن کے ساتھ چلنے پر تم بھی بہتر ہو سکتے ہو اور تم بھی اچھے ہو سکتے ہو۔
ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے یہ فضل اور کرم ہے. وکفی باللہ علیما، اللہ جو ہے کافی ہے، علم والا ہے لوگوں کے لیے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یہ ایک سوال ہے کہ اہل حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اہل حدیث کون ہیں؟ ان کی تاریخ کیا ہے؟ ان کا منہج کیا ہے؟ ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کے خیالات، ان کی تحریک کیا ہے؟ اس کا تعارف کیا ہے؟ یہ تمام سب چیزیں ہم آپ کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اس دور میں، جس دور میں کہ ظلمتوں کے بہت سارے گمراہیوں کے بادل مڈلا رہے ہیں امت مسلمہ پر، اور امت مسلمہ مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے. اور امت مسلمہ پر وہ دور جو اس وقت کا دور ہے، یہ وہ اتنا بھیانک دور اس سے قبل کبھی نہیں آیا تھا، اور ایسی ذلت و رسوائیوں کے زمانے امت مسلمہ نے کبھی نہیں دیکھے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ اہل حدیث کی تاریخ کیا ہے. مختصر یوں سمجھ لیں آپ کہ جب سے اللہ اور رسول کی حدیثیں موجود ہیں، جب سے اللہ اور رسول کی حدیثیں موجود ہیں، تب سے اہل الحدیث، اہل السنہ، اہل الاثر موجود ہیں، اور یہی ان کی تاریخ ہے. یہی ان کی تاریخ ہے. یہ نہایت ہی بے انصافی ہوگی، اور اس حقیقت سے اغماض اور چشم پوشی نہایت ہی خر دماغی کی علامت ہوگی کہ آدمی روشنی سے پوچھے کہ تو تیرا وجود کب سے ہے. آدمی روشنی سے پوچھے تیرا وجود کب سے ہے. روشنی یعنی دھوپ سے پوچھے تیرا وجود کب سے ہے. ظاہر ہے کہ ہر شخص یہ کہے گا کہ جب سے سورج موجود ہے تب سے اس کی روشنی موجود ہے. تو اہل حدیث کب سے ہیں؟ اہل الاثر کب سے ہیں؟ اہل السنہ کب سے ہیں؟ ان کا وجود کب سے ہے؟ یہ کب پیدا ہوئے؟ ان کی تاریخ کیا ہے؟ بین ہی جب سے قرآن و حدیث موجود ہیں تب سے اہل الحدیث موجود ہیں اس کائنات میں. یہ اس حقیقت سے کوئی شخص چشم پوشی نہیں کر سکتا ہے. اگر کوئی شخص انکار کرے تو وہ سب سے بڑا بددیانت اور سب سے بڑا خردماغ آدمی کہلایا جائے گا. اہل اسلام کا دوسرا نام ہی اہل حدیث ہے. اہل اسلام کا یہ لقب ہے اہل الحدیث. اسلام میرے عزیزو جن دو چیزوں سے معتبر ہے، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ دو چیزیں اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں. اہل الحدیث، اصحاب الحدیث کا یہی منہج ہے، اور یہی دونوں چیزیں وہی ان کا دستور ہیں. قولاً فعلاً دنیا کے سامنے آج کھلی ہوئی کتاب کی طرح اہل حدیث موجود ہیں. آج تک دنیا میں کوئی بھی مائی کلال ایسا پیدا نہیں ہوا جو اہل حدیث کے ایمان، اہل حدیث کے منہج، اہل حدیث کے عقیدے کو چیلنج کر سکے، ان کی فکری اور ان کے فکر و تحریک میں کیڑے نکال سکے اور بتلا سکے کہ اے اہل حدیثو، دیکھو یہ تمہارا عقیدہ ہے، دیکھو یہ تمہارا عمل ہے، دیکھو یہ تمہاری فکر قرآن و سنت کے خلاف ہے. الحمدللہ جھوٹ بولنے والے تو آپ کو بہت ملیں گے، تہمتیں تراشنے والے تو آپ کو بہت ملیں گے، اور اپنے مذہب یا اپنے خانہ سار دھرموں کو بچانے والے اور اس کے تحفظ کے لیے دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالنے والے بہت ملیں گے. لیکن جب دلائل اور براہین کی بات آئے گی، جب ثبوت اور دلیلوں کی بات آئے گی، تو اللہ کی قسم کوئی مائی کلال ایسا جیالہ پیدا نہیں ہوگا، نہیں ہوا ہے جو یہ بات بتلا سکے. ہم نے ہمیشہ، ہماری یہ تاریخ رہی ہے، ہم نے ان ہونٹوں کو بوسہ دیا ہے، اور یہ ہماری شروع سے ہمارا اتحاد رہا ہے کہ ہم نے ان ہونٹوں کو بوسہ دیا ہے جنہوں نے ہماری غلطیاں بتائی ہیں، جنہوں نے ہماری خطاؤں کی طرف انگلیاں اٹھائی ہیں اور ہمیں صحیح رخ پر چلنے کی دعوت دی ہے. وہ ہمارے محسنین ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان حضرات کا جو ہمارے ایمان اور عقیدے کو قرآن و سنت کی روشنی میں اصلاح کرتے ہیں، جو ہمیں صحیح گائیڈ کرتے ہیں، صحیح رہنمائی کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہی سلف کا طریقہ رہا ہے، صالحین کا طریقہ رہا ہے، اولیاء کا طریقہ رہا ہے، متقین کا طریقہ رہا ہے، تابعین صحابہ کا طریقہ رہا ہے، تبع تابعین کا طریقہ رہا ہے. کہ بڑے بڑے صحابہ اگر ان سے کہیں کوئی لفظش ہوئی ہے، اگر ان سے کوئی خطا ہوئی ہے، ایک ادنا سا صحابی اگر ان کی مجلس میں موجود ہے اور اس کی نظر میں وہ بات، چاہے وہ امیر المومنین کی ہو، خلیفہ رسول اللہ کی ہو، اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف جا رہی ہے تو فوری طور پر اس کی ایمانی غیرت پھڑک پڑتی تھی اور وہ بول دیتا تھا کہ اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، اے خلیفۃ المسلمین، یہ بات فلاں حدیث کے خلاف ہے، اس لیے یہ بات تسلیم نہیں کی جائے گی. اور وہ امیر المومنین ہوتے ہوئے وہ اجتہاد کے اعلیٰ منصب پر
فائز ہوتے ہوئے، فقاہت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہوئے اس ادنا سے ادنا صحابی کی بات کو تسلیم کر لیا کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ امت اسلام کی ماں بہنوں نے بھی اگر بڑے بڑے امیر المومنین کو ٹوکا ہے تو انہوں نے بھی فوری طور پر اپنی گردن اطاعت کو خم کر دیا ہے۔ آپ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ معلوم ہوگا کہ خطبہ دے رہے ہیں مہر کے مسئلے میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہر کو کسی طرح سے جو ہے ایک حد متعین کی جائے۔ امت اسلام کی ایک بوڑھیا کھڑی ہوتی ہے، ایک بوڑھی ماں کھڑی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے امیر المومنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورتوں کے سلسلے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر تم نے انہیں پہاڑ کے برابر بھی سونا دیا ہے تو اس سے مت لو تم، تو پہاڑ برابر سونا اگر مرد دینا چاہتا ہے اور اللہ کہتا ہے اگر تم نے دیا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں قرآن کریم کی اس چھوٹ پر اور حریت کے اوپر پابندی لگانے والے اور مہر کو متعین کرنے والے اور مہر کی ایک کم سے کم حد متعین کرنے والے؟ امیر المومنین نے کیا کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ نبی کی امت کی ایک بڑھیا نے عمر کو ہلاک ہونے سے بچا لیا ہے۔ اس طرح سے ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا ہم نے ان قلموں کو، ہم نے ان ہونٹوں کو، ان زبانوں کو بوسے دیے ہیں جنہوں نے ہماری خطائیں بتلائی ہیں، اور دنیا کے سامنے ہم کھلی ہوئی کتاب کی طرح آج بھی یہ دعوت دیتے ہیں اور قیامت تک دیتے رہیں گے کہ اے دنیا کے لوگوں، اگر ہماری اصلاح تمہیں کرنی ہے تو رب کے قرآن سے کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کرو۔ جھوٹے الزامات، جھوٹے بہتانات آج جو اہل حدیثوں کے اوپر، یا شروع سے ہی میں بتاؤں گا اس کی تاریخ، شروع سے اہل حدیثوں کے اوپر کچھ ایسے شرپسند لوگوں نے ان الزامات لگا لگا کر کے ان کو دبانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے اسباب اور اس کے وجوہات کیا رہے ہیں وہ میں بتاؤں گا۔ تعصب، ہٹ دھرمی، بدزبانی، خیانت، خرد برد، کاٹ چھان، اتہامات نہ ہمارا پہلے سے یہ شیوا رہا ہے اور نہ آج ہے، اور انشاءاللہ آنے والی نسلوں کو، ہم اپنی اولاد کو اور آنے والی نسلوں کو ہم یہی دعوت دیتے رہیں گے کہ اہل حدیثوں تمہارا یہ شیوا نہیں ہے کہ تم کسی کی باتوں میں خیانتیں کرو، کاٹ چھانٹ کرو، خرد برد کرو، کسی کے اوپر جھوٹے الزامات لگاؤ۔ بات کرنی ہے ڈنکے کی چوٹ پر، دو ٹوک جو انہوں نے کہی ہے وہ کہہ دیا جائے، مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں آپ حضرات بٹھا لیں اور اس کو جما لیں کہ جب سے حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث ایک بات یاد رکھیں، قرآن کو بھی شامل ہے اور حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی شامل ہے، دونوں کو حدیث کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تقریباً 7-8 مقامات پر یہ بیان فرمائی ہیں کہ ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ مرسلات آیت نمبر 50 کے اندر کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، ذرا بتاؤ اس حدیث کے بعد، یعنی جو قرآن نازل ہوا ہے، اس قرآن کے بعد اب تم کس چیز کے اوپر ایمان لاؤ گے؟ اللہ رب العزت اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معروف حدیث ہے جو خطبہ، جو علماء اپنے خطبہ مسنونہ میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ کہتے تھے، اور معروف حدیث پاک ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ، سب سے بہترین حدیث، سب سے بہترین بات اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم ہے۔ تو حدیث قرآن کریم کو بھی کہتے ہیں، اور حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، آپ کے عمل کو، آپ کے قول اور فعل کو، اور صحابہ کے ان اعمال کو جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمایا یا دیکھا اور اس کے اوپر خاموشی اختیار کی، جسے اصطلاح حدیث میں تقریر کہتے ہیں، اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث کی تعریف ہے۔ تو میرے عزیزو، جب سے قرآن و سنت موجود ہے، جب سے رب کی حدیث موجود ہے، نبی کی حدیث موجود ہے، تب سے اہل الحدیث موجود ہیں، اور حدیثوں کے اوپر عمل کرنے والے موجود ہیں۔ وہ موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں؟ ہاں، یہ موجود ہیں، یہ حقیقت ہے۔ رہا مسلمانوں کا وہ طبقہ جو قرآن و سنت سے دور اجتہادات، غلط قسم کے اجتہادات، باطل قیاسات اور رائوں کے اوپر عمل کرتا ہے، اور اہل حدیثوں ہی کے چند ائمہ کو چھانٹ کاٹ کر اپنی طرف منسوب کر کے ان کے اصول اور عقیدے میں اختلاف کرتا ہے۔ یہ بات ذرا دھیان سے سنی جائے اور اس پوائنٹ کو نوٹ کیا جائے، اور آپ حضرات اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیں۔ مسلمانوں کا ایک وہ طبقہ جو ائمہ اہل حدیث، چند ائمہ اہل حدیث کو کاٹ کر اپنی نسبت ان کی طرف کر کے ان کے اصول اور عقیدے میں اختلاف کر کے، ان کے اصول اور عقیدے میں اختلاف کر کے، ان کی مخالفت کر کے الگ سے مذہب بنا لیا ہے، ایسا طبقہ اب جو یہ کہتا ہے کہ اہل حدیث ایک نیا فرقہ ہے، ایک نئی جماعت ہے، اس کا وجود نہ تو صحابہ کے زمانے میں تھا، نہ تابعین کے زمانے میں تھا، نہ تبع تابعین کے زمانے میں تھا،
یہ ایک نیا فرقہ ہے، 150 سال پہلے پیدا ہوا ہے، 200 سال پہلے پیدا ہوا ہے۔ ہم نے کہا اپنی تاریخ ہمارے اوپر کیوں چسپا کر رہے ہو؟ یہ تو تمہاری تاریخ رہی ہے اور ہم بتلائیں 1867 اور 62 اور 63 میں تم پیدا ہوئے ہو۔ 20ویں صدی کا دو عظیم بدترین فتنہ امت کے اندر ہمارے ہندوستان کے اندر بنے 1862-63 کے اندر۔ بہرحال اس فتنے سے سب واقف ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ نیا فرقہ ہے، نئی جماعت ہے، اس کا وجود صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، نہ ہی تابعین کے زمانے میں تھا، نہ تبع تابعین کے زمانے میں، نہ ہی اگلے مسلمانوں میں کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا تھا اور نہ ہی کہلاتا تھا، نہ زبان سلف میں یہ جماعت موجود تھی، بلکہ یہ ایک گمراہ نیا مذہب، لا دین لا مذہب فرقہ ہے، یہ خارجیت جدیدہ ہے، یہ 5واں مذہب ہے۔ اور حد ہو گئی، ہم نے تو ایسے بھی لوگوں کی تقریریں سنی۔ ہندوستان کے اندر ایک نجس پلید نے یہ بات کہی کہ معاف کرنا، یہی جملے ہیں اس کے کیسٹ کے اندر، کہ معاف کرنا برا نہ لگے تو ایک بات کہوں کہ اہل حدیث نام سے کفر کی بو آتی ہے۔ اعوذ باللہ۔ یہ تعصب نے انہیں کہاں پہنچایا ہے، تعصب مذہبی نے، اندھی تقلید نے، بہت بڑے مناظر ہیں وہ۔ اور میری کیسٹیں آئی ہی ہیں، میں نے شیخ عطا کو دے دی ہے، اس کو سننا، اس میں نے ان کی آواز ٹیپ کی ہے۔ 5 کیسٹیں لایا ہوں، ہرزہ سرائیاں، چھیڑ خانیاں، شرارتیں، بلبلیں، تھپڑاتے اور مزید کڑواہٹیں، پھلجھڑیاں، یہ آ رہی ہیں سیریل میں، یہ میں بنا رہا ہوں۔ اتنی کیسٹیں ہیں میرے پاس۔ یہ علماء بھارت میں بولتے ہیں، پاکستان میں بولتے ہیں، اخوان وہ کیسٹیں ہم تک پہنچاتے ہیں، میں اس کو سنتا ہوں۔ اب اس کا جواب مانگا، میں کہاں تک ایک کا جواب، میں نے سوچا اچھا پلان، میں نے سوچا جس طرح کتابیں نقد کی جاتی، اب ان کیسٹوں کے اوپر نقد ہونا چاہیے۔ تو اب ان کو سنتا ہوں میں، جہاں ان کی حفاظ بکواس اور جہاں انہوں نے گالیاں گلوچ بکے، اس کو میں ریکارڈ کرتا ہوں، تھوڑے سے تبصرے کے ساتھ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ فیصلہ آپ خود کرتے ہیں، کون بدزبانی کرتا ہے، کون زیادتی کرتا ہے، کون گالی دیتا ہے، خود ہی دیکھ لو، سن لو، تاکہ اب آواز تو نہیں نا کوئی بدل سکتا، آواز تو ایک پروف ہے، کیسٹ تو ایک پروف ہے، تو وہ آئی نہیں ہے، آپ اسے ضرور لے لینا، معلوم ہے۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ اس طرح سے کہا گیا کہ کفر کی بو آتی، اعوذ باللہ۔ میں کہتا ہوں کہ ایسی بات کہنے والا یقیناً بلا شک بلا شبہ تاریخ اہل حدیث سے نابلد ہے اور نہایت ہی اندھا آدمی اور نہایت ہی متعصب اور فرقہ پرست آدمی ہے۔ اس طبقے کے دل میں اہل حدیثوں کے خلاف بغض اور حسد بھرا ہوا ہے، اور اس طبقے کا مقصد یہ ہے ان تمام سب خرافات کرنے کا کہ وہ عام مسلمانوں کو ان سے متنفر کر کے، اہل حدیثوں سے نفرت دلا کر، قرآن و سنت کی ہدایتوں اور ان کی خوشبوؤں سے محروم کر دے امت مسلمہ کو، انہیں قرآن و حدیث تک پہنچنے نہ دے۔ یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ انہیں اور کہتے بھی ہیں کہ میاں تم قرآن حدیث سمجھو گے، 4 دن سعودی عربیہ گئے، بخاری بغل میں لے کے گھوم رہے ہو، 4 دن سعودی عرب گئے، چائے کی پیالیوں پر بخاری کے نسخے بتا رہے ہو، اس طرح کی باتیں کر کے تمسخر اور مذاق اور استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیوں؟ آپ صحیح راستے پہ آ گئے، آپ پہلے ہدایت تحفے لے کے جاتے تھے، آج بخاری مسلم لے کے جا رہے ہیں، اور ان کو جلن ہو رہی ہے کہ پہلے کھانے کو ملتا تھا، آپ تو روٹی کے لیے بھی طرف جائیں گے۔ اگر اس طرح سے یہ تحریک آگے بڑھتی رہی اور لوگ کٹ کر کے اہل حدیث ہوتے رہے الحمدللہ، تو پھر تو ہمیں تو کہیں ٹھکانا بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے اس طرح کی بکواس بھی ملا رہے ہیں وہ۔ اس کے لیے میرے عزیزو، اس طبقہ ضالہ اور گمراہ فرقے کے پاس مختلف ہیلے اور مختلف بہانے، مختلف ہیلوں اور بہانوں سے امت کا شکار کرتے ہیں۔ یہ مختلف انداز اور طریقے ہیں، کبھی اور اکثر وہ من گڑت قصے اور کہانیوں کا سہارا یہ طبقہ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو، اگر قرآن و حدیث کو سمجھو گے، ڈائریکٹ سمجھو گے، قرآن و حدیث سے مسئلہ لو گے، تو فلاں جیسا حال ہوگا، جیسے اس کا حال ہوگا، جیسے ایک آدمی کا حال ہوا۔ اب اس کے اوپر کہانی، جیسے ہمارے ہاں لطیفے چلتے نا، لطیفے پہلے سردار جی لوگوں کے اوپر لطیفے بنتے تھے، نیچ طبقے کے لوگوں کے نام لے کر کے لطیفے بیان کرتے تھے، ایسے ہی وہ لطیفے چیستہ بناتے ہیں اور اس کے اوپر اہل حدیثوں کا وہ نام نہیں، اہل حدیثوں کا وہ نام نہیں ہے، لیکن یہ دشمنی میں وہ نام دے کر کے ہمیں بدنام کرنے کی غیر مقلد ہے۔ غیر مقلد تھا، واقعہ کیا بیان کرتے ہیں کہ ایک غیر مقلد تھا، وہ مطلب غیر مقلد وہی جو قرآن حدیث مانتے ہیں، وہ ان کے ہاں وہ غیر مقلد تھا۔ ہمارے ہاں نماز ہو رہی تھی، مسجد میں جماعت ہو رہی تھی، ہم امام صاحب نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ وہ غیر مقلد اکیلے نماز پڑھ رہا ہے۔ کہتے ہیں اگر قرآن و حدیث کو تم
समझो कि अपने दिमाग से अपने मर्जी से। हालांकि कोई भी माई कलाल उलमाए किराम बैठे हुए हैं और अल्लाह शाहिद है और हमारी तारीख शाहिद है कि जिस किसी ने ये दावा किया हो कि ऐ उम्मत मुहम्मदिया के लोगों, कुरान और हदीस को अपनी तबीयतों से समझो, अपने दिमाग से समझो। ना, हमारा ये मनहज है कि हम कुरान और हदीस को दलील मानते हैं, लेकिन अपने दिमाग से नहीं। सलफ़े सालिहीन ने जिस तरह कुरान और हदीस को पेश किया है, जिस तरह कुरान और हदीस को समझा है, हम उससे एक हर्फ न कम करते हैं न ज्यादा करते हैं। जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को हदीस और कुरान समझाया है, जिस तरह सहाबा ने अपने शागिर्द और ताबईन को समझाया है, जिस तरह ताबईन ने तबे ताबईन को समझाया है, और जिस तरह अइम्मा रहमहुमुल्लाह ने समझाया है कुरान और हदीस को, हम उस तरह कुरान और हदीस को समझते हैं। ये हमारा मनहज है और बिल्कुल वाज़ेह है, दो टोक है। अगर इसके अलावा कोई शख्स हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाए कि अपनी मनमानी कुरान और हदीस को समझते हैं, अपनी तबीयतों अपने मिजाज से समझते हैं, तो ये कुफ्र है, हमारे ऊपर बहुत बड़ा बुहतान है। और सुभान अल्लाह हादा सुभानक हादा बुहतान अजीम, ये हमारे ऊपर इफ्तिरा है। अल्लाह ऐसे झूठों को हिदायत ना करवाए, हम उनके लिए हिदायत की दुआ करें। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, हम अपने मिजाज, अपने दिमाग, अपनी तबीयतों को हमने कंट्रोल किया हुआ। हम सलफ़े सालिहीन के फहम पर कुरान और सुन्नत को समझते हैं। हम अपनी मर्जी, अपनी मनमानी कुरान और सुन्नत में नहीं चलाते। और मनमानी की अगर मिसालें देनी हो, एक नहीं, यारों ने ऐसी ऐसी मनमानियां की हैं अल्लामा वल हफीज कि अगर मैं उनकी दास्तान बताऊं तो काफी टाइम चाहिए। इस तरह इन्होंने कुरान और हदीस को अपनी तबीयतों से समझा है, लेकिन कोई अहले हदीस का बच्चा अपनी तबीयतों से कुरान और हदीस को अपनी मनमानी नहीं समझता है। नऊज़ुबिल्लाह, हम इसको कुफ्र समझते हैं, हम इसको खिलाफ समझते हैं इस्लाम के। इस्लाम हमें न इसकी दावत देता है, हमें इत्तिबा की दावत देता है इस्लाम। अलबत्ता इतना जरूर है कि हमने अल्लाह के बाद एक नबी, अंबिया जो गुजरे हैं वो, और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी उम्मती को हमने मासूम नहीं समझा। कोई उम्मती मासूम नहीं है, बोलो है, कोई उम्मती मासूम नहीं है। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी को मासूम नहीं समझा। हमारी ये खता अगर है तो जो सजा देना चाहो दे, लेकिन अगर जो ये अकीदा न रखे वो बातिल है, वो काफिर है, वो मुर्तद है, वो इस्लाम मुसलमान नहीं है। कोई भी उम्मती में मासूम नहीं है। हर एक खता और निस्यान का मुरक्कब है, उससे गलतियां हुई हैं, होती हैं, और उसको कुरान और सुन्नत के ऊपर पेश किया जाएगा। जिसकी बातें कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, हमारे सराखों पर जिसकी बातें कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है, हम उनके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह उनको हिदायत, उनकी गलतियों को माफ फरमाए जो अइम्मा थे, मुज्तहिदीन थे। ये हमारा मनहज है और ये हमारा तरीका। मेरे अजीजों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि वैसे हिकायात बयान करते हैं, किस्से बयान करते हैं, लतीफे बयान करते हैं कि देखो एक गैर मुखालिफ था, मस्जिद में पहुंचा, ये वही लोग हैं जो इमाम अबू हनीफा से हदीस नहीं पढ़ते, जो फलाने से हदीस नहीं पढ़ते। मैंने कहा देखो, चोर चोरी करके किस तरह बड़ों का नाम लेकर के अपनी चोरी छुपाता है ना, ताकि दुनिया ये समझे कि इस जुर्म में हम ही नहीं मुलव्विस हैं, फलाने भी मुलव्विस है, ताकि हम भी बरी हो जाएं। नऊज़ुबिल्लाह। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, वो बात अपने वक्त पर आएगी, कहते हैं कि इस तरह से अगर तुम अपने मर्जी से कुरान और हदीस को समझोगे तो उस आदमी जैसा हाल होगा जो गैर मुक़ल्लिद मस्जिद में पहुंचा, जमात खड़ी हुई थी, उस जमात में शरीक नहीं हुआ, बल्कि अलग से नमाज पढ़ने लगा। जब इमाम साहब ने सलाम फेरा, तमाम मुसल्लिन मस्जिद से निकलने लगे, तो इसको देखा कि ये शख्स जो है अकेले नमाज पढ़ रहा है, तो इससे पूछा कि भाई तुम अकेले क्यों नमाज पढ़ रहे हो, अकेले क्यों नमाज पढ़ रहे हो, तुमको जमात में शरीक होना चाहिए। तो उसने कहा हम अकेले इसलिए नमाज पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है इन्नस सलाता तन्हा, तन्हा नमाज पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि अलल काज़िबीन। अरे किसी अहले हदीस के एक आम अंगूठा छाप से भी तुम अगर पूछोगे तो क्या कुरान का ये माना बताएगा? बोलो, ये कुरान का मजाक नहीं है। अरे ये कोई काफिर कहता, ये कोई यहूदी कहता, ये कोई जो है गैर मुस्लिम कहता, तो हम समझते हैं ये बड़े बड़े उलमा हैं, मुफ्ती दारुल उलूम हैं, बड़े बड़े अल्लामा की जुबान है, वल्लाह वल्लाह, ये बात उम्मत के अंदर बयान करते हैं। इसी तरह से एक मौलवी मुफ्ती राशिद दारुल देवबंद, वो क्या कहता है, बेंगलोर कॉन्फ्रेंस में तकरीर, उसकी कैसेट में मैंने रखे हैं, वो आप सुनना, मैं लाया हूं, उसमें हर सलामिया थपड़ाके उसमें है, उसकी आवाज सुनना, उसकी आवाज सुनना, और गैरत होगी तो कुरान और हदीस को अपना मनहज मानना, अपना दस्तूर मान लेना, तौबा कर लेना, उसकी जुबान सुन लेना। वो क्या कहता है कि जो एक गैर मुक़ल्लिद था, वो हमेशा पेशाब करने के बाद में ढेला लेकर वितर पढ़ता था, वितर पढ़ता था। कैसे? कहा गया भाई तुम हमेशा वितर क्यों पढ़ते हो, जब भी पेशाब करते हो ढेला वितर क्यों पढ़ते हो? तो उसने कहा तुम्हें नहीं मालूम,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترمذی کی روایت ہے یا فلاں کی روایت ہے، سنو کہ اسے حدیث پیش کی اور وہ حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں، حدیث پیش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو من استجمر فاوتر، من استجمر فلیوتر، من استجمر فلیوتر، جو پیشاب کرے تو ڈھیلا لے تو فلیوتر۔ تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ڈھیلا یا مٹی استعمال کر رہا ہے تو طاق ڈھیلے استعمال کرے، یعنی 3 ہو 5 ہو 7 2 نہ ہو۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے، یہ صحیح مطلب ہے نا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو کہا وہ آدمی اپنے منمانی پر سمجھتا تھا تو اس لیے وہ ہمیشہ پیشاب کرنے کے بعد میں بھیتر فلیوتر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو ہے پیشاب کرے اور ڈھیلا لے تو بھیتر پڑے۔ فلیوتر کا مطلب ہے بھیتر۔ کہتے ہیں جب تم یہ نتیجہ کیوں ہوا؟ یہ نتیجہ اس لیے ہوا کہ تم مقلد نہیں ہو، تقلید تم نے امام حنیفہ سے تم نے نہیں سیکھا، اس لیے تم یہ غلط راہوں پہ جا رہے۔ ہم نے کہا اللہ کی قسم میں اپنی گردن کاٹ کر تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا، تم تاریخی طور پر کسی بھی زمانے میں اس طرح کا کوئی ایک سچا واقعہ ہمیں بیان کر دو کہ کسی اہل حدیث نے یہ حرکت کی۔ ایک جاہل گوار بھی یہ حرکت نہیں کر سکتا، واللہ تعالیٰ ایک جاہل گوار بھی یہ حرکت کر سکتا۔ لیکن میں عرض یہ تو ایک بھی سیکنڈوں قصے اس طرح سے حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، امت کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، چیزیں اور کہانیاں کہہ کر کے امت کو حدیث و قرآن سے متنفر کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو کبھی حدیث و سنت کے مابین عقلی تقسیم کر کے کہ حدیث الگ ہے سنت الگ ہے، حدیث الگ ہے سنت الگ ہے۔ حدیث پہ چلو گے تو حدیث پر چلنا مثل حدیث پر چلنا آگ کے اوپر چلنے کے بعد ہے۔ حدیث پر چلنا ایسے ہی ہے جیسے آگ پر چلنا۔ اعوذ باللہ۔ اور یہ حدیث و سنت کا فرق بیان کرتے ہیں کہ حدیث یہ ہے اور سنت یہ، حالانکہ حدیث و سنت میں کوئی فرق نہیں۔ محدثین کے ہاں اور یہ تقسیم یوں ہوئی اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اپنی منمانی، اپنی طبیعت اور تعصب کو بیچ میں لایا، تو انہوں نے حدیث و سنت کو دخل حدیث و سنت کے نام فرق کیا۔ حالانکہ محدثین کے ہاں حدیث و سنت میں کوئی فرق نہیں، حدیث بھی وہی ہے سنت بھی وہی ہے۔ یہ ان کی اپنی دماغی اپج ہے، یہ ان کی اپنی خانہ ساز تقسیم ہے۔ المہم کبھی کبھی اہل حدیثوں پر کبھی کیا کہ اکثر و بیشتر غلط قسم کے تہمتیں اور الزامات لگا کر کے ان کو بدنام کرتے ہیں۔ کبھی کتب احادیث صحیحہ مثلا بخاری ہے، مسلم ہے، ان کے اندر شکوک پیدا کرتے ہیں کہ دیکھو اس کے اندر بھی ضعیف روایتیں ہیں، ارے بخاری کے اندر بھی جھوٹی حدیثیں ہیں، تم بخاری پڑھتے ہو، بخاری کی حدیثوں پہ عمل کرتے ہو، تو کیا تم بخاری کے مقلد نہیں ہو؟ ان سے کہو بخاری نے یہ بتلاؤ بخاری نے اپنی بھی بات کوئی لکھی ہے؟ ہم بخاری کے مقلد اس وقت ہوتے جب بخاری کی بات کے اوپر عمل کرتے، لیکن ہم بخاری جو بخاری نے لکھی ہے ہمیں کوئی بتلائے دنیا کا کوئی ہوش مند آدمی کہ بخاری نے اللہ کے رسول کے سوا کوئی اور بھی بات اس کے اندر لکھی ہو۔ امام بخاری نے عن فلاں عن فلاں عن فلاں عن فلاں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھی ہیں، تو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں، نہ کہ بخاری کی تقلید کرتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں، غرض بے غیرتی اور بے حیائی کے تمام سرحدوں کو پار کرتے ہوئے یہ لوگ گالی گلوچ کے اوپر ہوں تراتے ہیں، مار کاٹ کے اوپر ہوں تراتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، اور اس کی رپورٹیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ میرے عزیزو یہ تمام سب شرارتیں، یہ تمام سب بدماشیاں، یہ تمام سب بدتمیزیاں کرنے کا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح لوگوں کو حدیث و قرآن سے روک کر ان کے اپنے بنائے ہوئے گھریلو مذہب کو، خانہ سار دھرموں کو دنیا مان لے اور ان کی دنیا پیروی کرے۔ لیکن اے دنیا کے مسلمانوں، اے میرے نبی کی پیاری امت، پیاری امت کے لوگوں، ان گندم جو فروشوں کو پہچانو، ان دین کے ڈاکوؤں کو پہچانو، ان بہروپیوں کو اس دور میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان سے کہو کہ لوگوں اختلاف نہ کرو، امت میں فتنے نہ پھیلاؤ، آؤ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، آؤ ہم تمہیں بتلاتے ہیں۔ علماء اکرام کی مجلس ہے، دنیا کے کسی بھی خطے میں تم اپنی کتابیں لے کے آؤ، دنیا کے کسی بھی گوشے میں تم اپنی کتابیں لے کے آؤ، ہم بھی حاضر ہوتے ہیں، آؤ اختلافات ختم کر لیتے ہیں، اور ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی ایک مسئلہ، اللہ کی قسم ہے، کوئی ایک مسئلہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، جو حدیث کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، تم ہمارا بتلا دو، رب کعبہ کی قسم ہے صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، ہم اپنے اس مذہب سے، اپنے اس عمل سے توبہ پہلے کریں گے۔ آؤ ہم کو بتلاؤ، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، لیکن افسوس
न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। न ऐसा मसला आएगा, न ये इख्तलाफ करने वाले जो पहले से फिरकों में बढ़ चुके हैं, जो आपस में एक थालियों में नहीं खा रहे हैं, जो आपस के एक इमाम के मानने वालों को बुरा भला आपस में एक दूसरे को कहते हैं, तो हम तो खैर तीसरे ठहरे, हमें कब वो अच्छा समझेंगे और हमें कब वो अच्छा कहेंगे। मेरे अजीजों, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ अल्लाह की कसम कि इन्होंने ही हमारे रास्ते रोके हुए हैं, इन्होंने ही हमें आगे बढ़ने से रोका हुआ है। हमें इस्लाम, हमारा फरीजा क्या था? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ नबी की उम्मत के लोगों, तुम्हें लोगों के लिए पैदा किया गया है। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, कि तुम लोगों को भलाइयों का हुक्म दो और लोगों को बुराइयों से रोको। तुम्हें लोगों के को पैदा किया गया है तुम्हें इसलिए ताकि तुम लोगों के अंदर दावत का काम करो। सिर्फ मुसलमानों ही में नहीं, बल्कि गैर मुस्लिमों के अंदर भी दावत का काम करो, यहूदियों के अंदर भी दावत का काम करो, नसारा जितने भी लोग हैं, या अय्युहन्नास, ऐ दुनिया के लोगों, किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन, किसी भी मजहब के मानने वाले हैं, गैर मुस्लिमीन हैं, हमें इसलिए पैदा किया गया था कि हम उनके दरमियान भलाइयों का हुक्म दें, हम उन्हें जुल्म ज़्यादती से रोकें, हम उन्हें इस्लाम की दावत पेश करें, हम उन्हें इस्लाम की सच्ची तालीमात को उनके सामने रखें, हम इस्लाम की शमा लेकर जुल्मत कदों तक पहुंचे। हमें अपने बिरादरान वतन जो आज हमारे लिए कांटा बन चुके हैं, जो सूख चुके हैं, जिन्हें नरम करना और जिन्हें पिघलाना, जिन्हें अपना बनाना हमारा सेवा था, आज हमने उनको जब तर्क कर दिया, आज जब हमने उन्हें छोड़ दिया, तो आज हमारे लिए वो बबूल के कांटे बन चुके हैं और जगह जगह फित्ना फसाद करते हैं और हमें कत्ल और खून का निशाना बनाते हैं, फसाद फित्ना फसाद पैदा करके हमारे बीच बच्चों को जिंदा जलाते हैं, हमारे घरों को लूटते हैं और हैवान में तो बर्बरियत का नंगा नाच नाचते हैं। हमें क्यों? उसकी वजह यह है कि हमने उन्हें दावत देना छोड़ दिया। हमारी तमाम मसाइल, हमारी तमाम जिद्दोजहद, हमारी तमाम कोशिशें, हमारे उलमा की, हमारे कुत्ताब की, हमारे मुसन्निफीन की, हमारे मुअल्लिफीन की, हमारे वाइदीन की, हमारे मुकर्रिरीन की, इन इस्लाम के अंदर बने हुए फिरका परस्तों की तरफ मबजूल है इनकी तवज्जुहात, और हम इन्हीं में जिद्दोजहद कर रहे हैं और हम इन्हीं में कोशिशें कर रहे हैं और हम इन्हीं को कुरान और सुन्नत की दावत दे रहे हैं। यानी दूसरी जुबान में यूं समझ लो कि कलमा पढ़ने वाले जो अल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, हम इनको फिर उसी कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे अजीजों, हमारा काम ये था कि हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के गोशे गोशे को कुरान और सुन्नत की खुशबुओं से महकाएं और इन हैवानों को, इन जानवरों को इंसान बनाएं और हम इन्हें दीन इस्लाम पेश करें, इन्हें मुसलमान बनाएं। लेकिन बुरा हो इन बुरे उलमा का, इन बुरे उलमा का जो हमारी राहों में आ जाते हैं और रुकावटें पैदा करते हैं, हमें उन तक पहुंचने से रोकते हैं। ये बुलहवस और ये दुनिया परस्त मौलवी हमें उन तक नहीं पहुंचने देता है। उम्मत के अंदर इंतशार पैदा करके अपना मदरसा, अपना दारुल-उलूम, अपना पेट, अपना जहन्नम पालने की कोशिश करता है। लेकिन ए नबी की प्यारी प्यारी उम्मत के लोगों, तुम्हें भी अल्लाह ने दिमाग दिया है, तुम्हें भी अल्लाह ने समझ दी है, तुम इतने बुद्धू नहीं हो। ये बताओ, कुरान करीम को मानते हो कि नहीं मानते हो? अपने नबी के फरमान को मानते हो कि नहीं मानते हो? फिर जब तुम्हारे सामने कुरान और सुन्नत का मनहज पेश किया जाता है, कुरान और सुन्नत की दावत पेश की जाती है, तो तुम कहां भटक जाते हो, कहां चले जाते हो? ये बताओ, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हम 400 बरस के बाद में या 200 बरस के बाद में या 100 बरस के बाद में या अपने नबी के बाद में हम 4 इमाम भेजेंगे, वे 1 बाय 1, और तुम उनमें से एक को बांट लेना और उनमें से एक की तकलीफ करना, एक के पीछे चलना, उनके नामों के मजहब बदलना। बताओ, अल्लाह ने फरमाया है कहीं कुरान करीम में? या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कहीं? और मुझे बड़ी हैरत होती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन 100 बरस में खत्म हो जाए और जो इल्म अरबा के नाम का बनाया हुआ मजहब है वो 13 बरस तो 100 बरस तक चलता ही नहीं। वाह भाई वाह, समझ नहीं आया आपको? नबी जो दीन लाए वो 100 बरस तक स्टॉप हलाल, और जो इन्होंने अपना मजहब बनाया था भाई मालिकी, हम्बली और न जाने क्या क्या, ये आज 1300 बरस तक उनके आदमी चल रहा। तो फिर अल्लाह ताला ने नबी को क्यों भेजा? सीधे चारों को भेज देता। काहे को ये मुसीबत और परेशान करने की जरूरत थी भाई? और हमें आसमान से हुक्म दे देता 4 आएंगे, इन चारों की इन्हीं के पीछे चलना क्या जरूरत थी? हम मुत्तहिद रहते, हमें क्या जरूरत थी इख्तिलाफ करने की? लेकिन औज़ु बिल्लाह, बुरा होता तासुब का ये सरासर बदजानती है। ऐ उम्मत मुस्लिमा के लोगों, इसको समझने की जरूरत है। मेरे अजीजों, मैं तारीख अहले हदीस आपकी खिदमत में रख रहा हूँ, मनहज अहले हदीस रख रहा हूँ, उनके खिदमत बयान करने, उनका तज़किरा कर रहा हूँ। तो आओ, अहले हदीस की तारीख क्या है, मैंने हमारी दावत क्या है,
ہمارا پیغام کیا ہے، ہم کہتے کیا ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اہل حدیث کا معنی سمجھو اور اہل سنت کا معنی سمجھو۔ اہل حدیث اہل سنت میں کوئی فرق نہیں، جس طرح حدیث میں کوئی فرق نہیں، سنت میں کوئی فرق نہیں، اس طرح اہل حدیث اور اہل سنت میں کوئی فرق نہیں۔ اہل کہتے ہیں والد، یعنی ہمارے اہل و عیال، یعنی ہمارے والد ہے، عربی کا لفظ ہے۔ اہل مانے والا، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فعل کو اور تقریر جو صحابہ کرام نے کی ہے، جو اعمال کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر اس کے اوپر مہر تصدیق سب فرمائی ہے، خاموش ہو کر یا اعلان کر کے علم ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، حدیث۔ اور سنت بھی اسی کو کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فعل کو، عمل کو، تقاریر کو سنت کہتے ہیں۔ تو جو لوگ حدیث اور سنت کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اپنا منہج دستور بناتے ہیں، انہیں کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ کہا جاتا ہے، نہیں کہا جاتا ہے، وہی تو اہل الحدیث ہوتے ہیں، وہی اہل الحدیث۔ اہل ہند کس کو کہا جاتا ہے؟ اہل پاکستان کس کو کہا جاتا ہے؟ جو پاکستان کے رہنے والے ہیں وہ اہل پاکستان ہیں، جو بنگلہ دیش کے رہنے والے ہیں وہ اہل بنگلہ دیش ہے کہ نہیں؟ جو ہندوستان کے رہنے والے ہیں وہ اہل ہند ہے، اہل ہندوستان ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح سے میرے عزیزو، جو حدیث اور حدیثوں کے اوپر عمل کرنے والے ہیں وہ اہل حدیث، وہ اہل حدیث۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل قرآن کیوں نہیں کہتے؟ قرآن بھی حدیث، میں نے بھی بتایا، حدیث قرآن کو بھی شامل ہے، نبی کے فرمان کو بھی۔ اس لیے اس کلمے کے اندر دونوں چیزیں ہیں، اس لیے دونوں اچھی چیزیں موجود ہیں، اسے اہل الحدیث کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تو اہل حدیث کون ہیں؟ اہل حدیث وہ ہیں جو صرف اور صرف رب کے قرآن کو اور مصطفیٰ جان رحمت کے قول اور عمل اور تقاریر کو اپنا منہج اور اپنا طریقہ بناتے ہیں اور مانتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لو کہ اہل حدیث وہ ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، نبی کی سنت کو، صحابہ کی سنت کو اپنی پیشانیوں کا جھومر بناتے ہیں۔ اور رب ذوالجلال نے اسی لیے ارشاد فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے دنیا کے لوگ، اگر تم لوگ اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ جس طرح وہ عمل کر رہے ہیں اور جس طرح سے ان کا عمل، ان کا ایمان اور عقیدہ اور ان کا منہج ہے، اگر تم اسی طرح سے عمل کرو گے تو تم بھی بولو تم ہدایت یافتہ، تم صحیح راہ پہ۔ بولو قرآن کا یہ اعلان سچا ہے یا جھوٹا؟ کیا صحابہ کرام کے زمانے تک ہی تھا؟ نہیں، یہ قرآن قیامت کی صبح تک کے لیے ہے، یہ دستور ہے قیامت کی صبح تک۔ تو میرے عزیزو، انہی کو اہل سنت بھی کہا جاتا ہے۔ میرے عزیز، میرے بھائی، آؤ میں ذرا سا تسلسل قائم رکھنے کے لیے یہ پوائنٹس اپنے ذہنوں میں رکھو گے تو انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور اپنے ان تمام دعووں کی دلیلیں میں بھی دے رہا ہوں، آپ گھبرائے نہیں، میں ثابت کروں گا کہ صحابہ کرام اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے تھے۔ اور اس نجس ناپاک آدمی کو جا کے کوئی بتلائے جو یہ کہتا ہے کہ اہل حدیث سے کفر کی بو آتی ہے، اعوذ باللہ، یہ صحابہ کرام کی توہین نہیں ہے، یہ تابعین کی توہین نہیں ہے، 500 صحابہ کے شاگردوں کی توہین نہیں ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا، جو اہل حدیث کے اوپر فخر کرتے تھے، جو اہل حدیث کی طرف نسبت کرتے تھے، جو اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے تھے، یہ تمام تابعین جو ائمہ رحمہ اللہ، ان کی توہین نہیں، میں بھی بتاؤں گا، ان کی پوری دلیلیں میں نے پوری تاریخ رکھی ہے، وہ آپ کی خدمت میں رکھ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، تاکہ کہیں بھی گفتگو ہو، یہاں بھی بیٹھے ہوئے اگر ہمارے درمیان ہمارے بھولے بھالے ایسے اخوان موجود ہوں جو تقلید کے بھول بھلائیوں میں امت میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی حنفی، کوئی شافعی، کوئی مالکی، کوئی قادری، کوئی چشتی، کوئی تیجانی، کوئی جو فرنگتی، کوئی فلانی، کوئی فلانی، کوئی فلانی، یہاں سے اٹھنا، توبہ کر کے اٹھنا ان حقیقتوں کو سمجھ لینے کے بعد میں، تاکہ ہمیں ضرورت، اور سنو ہمیں ضرورت ہے تمہاری، ہم بہت سیریسلی یہ بات کہہ دینا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہم بھی مر جائیں گے اسی طرح سے، ہمارے سے پہلے جو علماء ہیں، ہماری مسلمانوں کی اصلاح کر کر کے وہ بیچارے مر گئے، وہ مر گئے، چلے گئے، اور جن کو سدھرنا تھا سدھرے، جو نہیں سدھرے نہیں سدھرے، لیکن اب ہماری منزل تم بعد میں ہوگے، اب نئی قوموں کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، نئی قوموں کی طرف ہمیں دعوت دینا ہے، نیا بلڈ چاہیے اس دنیا کے لوگوں اس ظلم کو مٹانے کے لیے، نیا بلڈ چاہیے انسانیت کو اس کی معراج تک پہنچانے کے لیے، نئے خون کی ضرورت ہے۔ اب ہم اپنی توجہات برادران وطن کی طرف کرنے والے ہیں، ہم غیر مسلموں کے دروازوں پر دستک دینے والے ہیں، ہمارے اس کے لیے ہماری راہوں میں جو بھی مسائل اور دشواریاں آئیں گی ہم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے گھر جلا دیے جائیں، ہمارے گھر لوٹ لیے جائیں، ہمارے بچوں کو تحت دیکھ کر دیا جائے، لیکن توحید کے اس پیغام کو ہم بڑے سے بڑے لیڈروں سے لے کر کے چھوٹے سے چھوٹے قریوں اور بستیوں میں رہنے
वाले, वो शोध, वो छूत या वो नीच जात के लोग भी बड़े बड़े ब्राह्मण हों या किसी भी जात और पात के रहने वाले हों, गैर मुस्लिम हैं, हम इस तौहीद की दावत को उनके दरवाजों तक पहुंचाने वाले हैं, उनके कानों में डालने वाले हैं। तुम्हें सुधरना है सुधरो, नहीं सुधरना है अल्लाह के हवाले। हम अब तुम्हारे ऊपर ज्यादा वक्त सर्व करने वाले नहीं हैं। क्यों? अब हम दुश्मन की साजिशों को समझ चुके हैं। हमारे अपने इस्लाम के नाम लेकर के, इस्लाम का लिबादा ओढ़कर जो दुश्मनियां जो हमारी राहों में, इस तौहीद की राहों में आ रहे हैं, अब हम उनकी तबीयतों, उनके मिजाजों को समझ चुके हैं। ये लोग यही चाहते हैं कि हम आमीन रफे देर में घिसते रहें, पिटते रहें, और वो हमारा जो असली मकसद कुफ्फार और मुशरिकीन तक इस्लाम की दावत को पहुंचाना है, वो रुका रहे, उन तक न पहुंचे, उनमें उनको जो है दूसरे धारे में छोड़ दी। इसी तरह कत्ल गारत गिरियां होती है। अब आपको समझना है इस हकीकत को, क्योंकि समझाने के लिए अक्लमंद आदमी के लिए ज्यादा वक्त की जरूरत नहीं होती है। अगर समझना है समझो, नहीं समझना है तो फइन्नका ला तहदी इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। हमारे हाथ में हिदायत नहीं है, हमारे हाथ में हिदायत देना नहीं है, आपकी मर्जी है। चारों पांचों दसियों इमामों के भूल भुलैयों में भटके रहो। अल्लाह की कसम क़यामत के दिन ये सारे अइम्मा लात मारेंगे, लात मार मार कर इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, और तुम्हारी तरफ नजर उठा करके भी देखेंगे। ये तुम्हारे दुश्मन होंगे, क्योंकि ना उन्होंने कहा है कि मेरे पीछे चलो, ये मुल्लाओं ने कहा है इनके पीछे चलो, फलाने के पीछे चलो, फलाने के पीछे। उन्होंने नहीं कहा बेचारों ने, वो बरी है, वो बरात का इजहार करते हैं। तो मेरे अजीजों, तो मैं अभी बताऊंगा। तो नबी अलैहिस्सलाम, मैं तसलसल जरा सा एक मैं आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूँ। अहले हदीस का तसलसल क्या है? नबी करीम जरा इस मैं अपने दावों की दलीलें तो दूंगा, लेकिन जरा इस तसलसल को, तारीखी तसलसल को अपने दिमाग में मुख्तसरन, बहुत ही मुख्तसर लाइट अंदाज में मैं आपके दिमाग में बिठाना चाह रहा हूँ, और मैं अपने मौजू तक पहुंच रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुनहरी दौर गुजर गया, सुनहरी जमाना गुजरा। मुसलमान एक किबला, एक ही नबी, एक कुरान, एक हदीस के मानने वाले, मोमिनीन, मुत्तकीन, मुहसिनीन, है ना, ताइफा मंसूरा जमाआ के नाम से पहचाने और जाने जाते थे। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से उन्हें जमात कहा गया, उन्हें ताइफा मंसूरा कहा गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बतलाया। कोई गिरोह, कोई पार्टी, कोई जमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थी। एक जमात थी मुसलमानों की, ठीक है, एक गिरोह था मुसलमानों की। कबायली मौजूद थे, खानदान मौजूद थे, मुहाजिरीन और अंसार के पैमाने पर दो गिरोह मौजूद थे, लेकिन वो सब आपस में मुत्तहिद ईमान और अकीदे पर, उनको ईमान और अकीदे ने एक किया हुआ था, वो भाई भाई थे। एक वक्त ऐसा भी आया कि शैतान ने शरारत की और मुहाजिर और अंसार में इस तरह के कुछ ख्यालात और इस तरह के कुछ किसी मौके पर शैतानी अंदाज लगाने की कोशिश की, और मुहाजिरीन अपने लोगों को पुकारने लगे, अंसार अपने लोगों को लड़ाई के लिए पुकारने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर घसीटते हुए उन दोनों के दरमियान पहुंचे। करीब था कि तलवारें म्यान से निकल जाएं और मुहाजिर और अंसार आपस में टकरा जाएं और खत्म हो जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबी दअवल जाहिलिया व अना बैन अज़हुरिकुम दऊहा फइन्नहा मुमतिना। ए मेरे सहाबा, मैं मौजूद हूँ और ये जाहिलियत की तफरीक अभी से शुरू कर रहे हो, जबकि मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ। अरे ये जाहिलियत के नारे हैं, ये जाहिलियत है, तफरका मत पैदा करो, इख्तिलाफ मत पैदा करो। मैं मौजूद हूँ, फइन्नहा मुमतिना, ये गंदी चीज है, गंदी से परहेज करो। ये कभी कभी शैतान ने इस तरह की शर्पसंदी की मुसलमानों को बांटने के लिए, लेकिन पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका सद्देबात किया और फिर मुसलमानों को मुत्तहिद किया। इस तरह से असबियत जाहिला का खात्मा, जाहिलिया का खात्मा हुआ। हर मुसलमान मुकम्मल इस्लाम का पैरोकार था और तमाम मुसलमान एक दूसरे के भाई भाई थे। न कोई निस्बत थी, न कोई तमीज थी, सब मुसलमान थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुहसिनीन, मुत्तकीन के नाम से वो जाने और पहचाने जाते थे। इमाम मुअर्रिख अल्लामा खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कानल मुस्लिमूना इंदा वफात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला मिनहाजिन वाहिदिन फी उसूल द्दीन व फुरूइही गैर मन अज़हरा वफाकन व अज़मरा निफाकन। फरमाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई और मुसलमान एक ही तरीके पर, एक ही मनहज पर, उनका उसूल अकीदा और उनके फुरुआत जो मसाइल थे सब एक ही तरह के थे, उनमें कोई फर्क और कोई तमीज न थी, सिवाय मुनाफिकीन के और उन लोगों के, उनकी बात अलग थी। लेकिन मुसलमान एक जमात, एक मिनहाज, एक तरीके के ऊपर कायम दायम थे। नबी अलैहिस्सलाम की वफात हुई और फिर सहाबा किराम के अंदर चंद जुज़वी बसीत इख्तिलाफात पैदा हुए, मगर इख्तिलाफात कई थे। मैं उन इख्तिलाफात
ले जाना चाहता। और जब जब इख्तिलाफात पैदा हुए, सहाबा कराम ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बतलाई, इख्तिलाफात खत्म हो गए। यहां तक कि खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर की खिलाफत पर भी इख्तिलाफ हुआ, लेकिन बिलाखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुनकर तमाम सहाबा ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथों पर इत्तेफाक बैत की और एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। कोई जमात नहीं, कोई नहीं, फितने मिट गए, दिल जमा हो गए और मिल्लत वाहिदा जस्द वाहिद की तरह बन गई। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़यादत में ये उम्मत चलती रही। चंद एक हादसे फिरका बंदी के जमाने अबू बकर सिद्दीक में हुए, जैसे मानी ज़कात का फिरका निकला, मुर्तद्दीन का फिरका, मुसलमा कज़्ज़ाब की नबुव्वत के इक़रारियों का, लेकिन अबू बकर सिद्दीक की हिकमत और उनकी होशमंदी और उनकी दानाई और उनकी तलवार ने इन सब का खात्मा किया और इस तरह से वो फितना भी खत्म कर दिया गया। फिर उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बनाए गए। उम्मत एक रुख पर चलती रही। कोई जमात उमर बिन खत्ताब के जमाने में भी नहीं, 12 बरस तक, तकरीबन 11-12 बरस तक एक रुख के ऊपर जमा उम्मत मुस्लिमा चलती रही, हत्ता कि एक अजीम फितना पैदा का दरवाजा खोला गया, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई थी कि वो फितने का ताला तोड़ा जाएगा, उसके बाद उम्मत वो फितना, वो फिर दरवाजा बंद नहीं होगा। यानी हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक मजूसी ने शहीद कर दिए गए। फिर उम्मत ने उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपना अमीर, अपना खलीफा मुंतखब किया और हजरत उस्मान गनी मुंतखब कर लिए गए। अबू बकर और उमर के जमाने फिर लौट आए और फिर वही अदल और इंसाफ का मामला चलता रहा और उम्मत तरक्की करती रही। अफ्रीका के सहराओं तक इस्लाम की सरहदें पहुंच गईं और यूरोप तक इस्लाम की अज़ानें गूंजती रही और उम्मत आगे बढ़ती रही। यहां तक कि एक यहूदी खबीस इब्नुल असवद, अब्दुल्लाह इब्न सबा, हिक़्द और हसद और बुग़्ज़ में चूर, वो आकर के हज़रत उस्मान गनी के सामने कलमा पढ़ता है और वो कहता है मैं मुसलमान, वो यहूदी था, वो कहता है मैं मुसलमान होता हूँ, लेकिन दिलों के अंदर उसने कुफ्र को और अपने खुब्ज़ को छुपाया हुआ था। चुनांचे उसने वहां से फितने की बीज उसने डाली, इस्लाम का लिबादा ओढ़ा, शक्ल सूरत मुसलमानों जैसी बनाई, नमाजी, ज़कात हज करने लगे, ये तमाम सब उसने शुरू किया, मगर दिलों में बुग़्ज़ और कीने रखते हुए खुफिया तरीके से वो इमामत अली की फर्जियत की दावत देने लगा कि अबू बकर ने, उमर ने, उस्मान ने ये अली की खिलाफत जो है छीन ली है, असल हकदार इसके अली इब्ने अबी तालिब थे। यहाँ से उसने लोगों को उभारना शुरू किया, मोहब्बत अली का दावा किया कि मैं अली रज़ियल्लाहु तआला से मोहब्बत करता हूं। किससे? हाँ, याद रखना इस पॉइंट को, ये बड़ा अहम पॉइंट है। किसी की मोहब्बत का दावा किसी को जन्नत में नहीं ले जा सकता है जब तक कि उसके तरीके और उसके मनहज के मुताबिक उसका अमल न। हाँ, मोहब्बत अली का उसने दावा किया, निस्बत हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ, एक जलीलुल कद्र सहाबी की तरफ, दामाद रसूल हजरत अली की तरफ उसने की और उनका नाम लेकर उम्मत के अंदर फितने के या इख्तिलाफात की बीज बोना उसने शुरू कर दिया। मस्र गया, कूफा गया, बसरा गया, हिजाज गया, लोगों को उसने जमा करना शुरू किया और एक जम्मे गफीर मुसलमानों की उसकी हामी हो गई और उसके पीछे पीछे वो लोग चलने लगे और नतीजा क्या हुआ कि 50 दिन तक हजरत दामाद रसूल हजरत उस्मान गनी को मदीनतुर रसूल मस्जिद के अंदर, मस्जिद नबी के बगल के अंदर 50 दिन तक भूखा और प्यासा रखा गया और इस खबीस की साजिश पर बलवानियों ने घर के अंदर कूद कर दामाद रसूल हजरत उस्मान गनी के सीने पर चढ़कर आपकी गर्दन मुबारक को आपके जिस्म से अलग कर दिया और आपको शहीद कर दिया गया। ये फितने का ये नतीजा हुआ। इस तूफान फितन में हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बनाए गए। उम्मत मुनक़सिम हो गई, दो टुकड़े हो गए और इख्तिलाफात बढ़ते गए। सिफ़ीन की जंग, जमल की जंग, हजरत आयशा सिद्दीका की एक पार्टी, हजरत अली की एक पार्टी, फिर जंग सिफ़ीन जो हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली के दरमियान जंग हुई, हजारों मुसलमान शहीद कर दिए गए और हजारों मुसलमान इधर से भी और उधर से भी एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हुए। यहाँ तक कि मेरे अजीजों सन 40 हिजरी में खुद हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मजलूमन शहीद कर दिया गया। इस तरह से तबई मौत मरने वाले एक खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, बकिया 3 खलीफे रसूल जो थे हजरत उमर बिन खत्ताब, हजरत उस्मान गनी और हजरत अली बिन अबी तालिब शहीद किए गए हैं। हाँ, शहीद किए गए हैं। समझ आएगा आपको? इस तरह से फिर हजरत हसन इब्न अली, उन्हीं बलवानियों ने उनको खलीफा बनाया और उनको फिर हजरत हसन इब्न अली की दानिशमंदी कि हजरत हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने
حضرت ابن معاویہ سے موافقت کی اور تنازل اختیار کرتے ہوئے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی، اور پھر خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا اور یہ ولایت بنو امیہ کے اندر آئی، اور اس طرح سے میرے عزیزو یہ امت پھر آگے بڑھتی رہی، لیکن اختلافات کے دائرے وسیع ہوتے گئے، امت کے درمیان فرقے بننا شروع ہوئے، یہاں تک کہ فکر و نظر کی بیس پر سیاسی پیمانے پر 4 فرقے اس وقت عالم وجود میں آئے۔ خوارج کا فرقہ جو حضرت علی کو کافر کہتا تھا، ہے نا، روافض کا فرقہ جو شیعہ علی کے نام سے جو شیعہ ہیں، جو حضرت علی کا نام لے کر کے اور حضرت علی کو معبود بھی سمجھتے، نعوذ باللہ، المدد یا علی المدد یا علی المدد، اور ان کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور خلفائے ثلاثہ کو غاصب اور چور ان سے تبرئے کرتے ہیں۔ یہ رافضی شیعہ یہ یہودیوں سے بدترین لوگ ہیں، اللہ ان کے شر اور فتنے سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ آج تک ان کا شر اور فتنہ اس امت کے سروں کے اوپر قائم و دائم ہے، یہ رافضی شیعوں کے فتنے ہیں میرے عزیزوں۔ اس طرح سے میرے عزیزوں 4 فرقے بنائے گئے، خوارج کا فرقہ، شیعوں کا فرقہ، اور اسی طرح سے قدریہ کا فرقہ، تقدیر کے منکرین قدر تقدیر کا فرقہ، اسی طرح سے مرجیہ کا فرقہ عالم وجود کے اندر آیا، اور یہ جو تقسیم، یہ جو 4 فرقے پیدا ہوئے، یا اس کے علاوہ جو تقسیمات امت کے اندر ٹکڑے ٹکڑے بننے لگی، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اعلیٰ دلیل بھی بنی ہے۔ کس طرح سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اہل کتاب جو ہے یہود و نصارہ یہ 72 فرقوں میں بٹے ہیں، ستفترق امتی علی 73 فرقہ، لیکن میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلھا فی النار، کلھا فی النار، سارے فرقے جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، وہی ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ قیل یا رسول اللہ ما ہی، آپ پوچھا گیا اللہ کے نبی وہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا الا الجماعہ، جماعہ جو جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جو جماعت ہے وہ جنت کے اندر جائے گی، مسلمانوں کی جو جماعت ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیزو ان 4 فرقوں میں سے پھر کئی فرقے ان کے اندر بنے، یہ 4 فرقے، قدریہ میں بھی کئی فرقے بنے، خوارج میں بھی کئی فرقے بنے، شیعوں میں بھی کئی 12 فرقے موجود ہیں شیعوں کے اندر، رافضیوں کے اندر، مرجیہ کے بھی کئی فرقے بنے۔ غلط اس طرح سے یہ خود آپس میں پھر بٹ گئے، پھر آپس میں یہ بٹ گئے۔ اس طرح سے میرے عزیزو یہ مسلسل فرقے بنتے رہے، چبھ رہے تھے یہ کانٹوں کی طرح، اور آج بھی یہ چبھ رہے ہیں۔ اسلام کی بنیادیں، اس کی دیواریں ان کی شرپسندیوں سے بہرحال پارا پارا ہو رہی ہیں، مزلزل ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک فرقوں پہ فرقے، جماعتوں پہ جماعتیں بنتی جا رہی ہیں، بدعات کا دلدلہ ہوتا جا رہا ہے، شرک پھیل رہا ہے، کہیں سنت رسول کا انکار ہے، کہیں حدیث رسول کا تمسخر اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، منکرات معروف بن چکے، اور معروف جو ہے یہ منکر بنتے جا رہے ہیں، سنتیں بدعت کہلائی گئی اور بدعتیں سنت کہلائی جانے لگی، اور اس طرح سے میرے عزیزو اس طرح سے امت ٹکڑے۔ آؤ ذرا ایک بات بتاؤں، یہ آج تک جتنے بھی فرقے بنے ہیں زمانے خلافت راشدہ کے بعد سے لے کر آج تک، ان کو 4 کیٹیگریوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو فرقے بنے ہیں ان کی 4 نوعیتیں ہیں، ان کی 4 نوعیتیں ہیں، یعنی 4 وجوہات کی بنا پر یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ ایک وجہ تو سیاسی ہے، کچھ سیاست کی وجہ سے، یعنی سیاسی وجہ سے وہ لوگ الگ الگ ہوئے ہیں، جیسے خوارج ہیں، شیعہ ہیں، قدریہ، مرجیہ ہیں، ان کے اندر کچھ سیاسی پالیسیاں بھی تھی، اس وجہ سے یہ الگ الگ ہوئے۔ دوسری وجہ فرقوں میں بٹنے کی عقیدے اور فکری اختلافات کی بنا پر امت کے اندر ٹکڑے بازی ہوئی ہے، تقسیم ہوئی ہے، جیسے معتزلہ ہیں، اشاعرہ ہیں، اسی طرح سے ماتریدیہ ہیں، یہ سب فرقے ہیں، ان کی تشریحات آپ ان علماء کرام سے سماعت فرمائیے گا، اہل احسا کے لوگوں، شیخ عبدالہادی ہیں، شیخ عطاء الرحمن ہیں، یا آپ کے استاد ہیں، ان سے سننا کہ ماتریدیہ کیا ہے، اشاعرہ کیا ہے، یہ کون سے فرقے ہیں، ان کا منہج کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ کس طرح سے اسلام سے الگ ہوئے، یہ کیوں الگ، یہ تمام سب تشریحات نہیں اس مختصر سے وقت میں ان کی تفصیلات نہیں بتا سکتا۔ بہرحال تو عقیدی عقائد کی بنیاد پر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، جس کے اندر معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ ہیں۔ نمبر 3، تیسری شکل جو امت کے تقسیم ہونے کی تھی وہ مسلکی طور پر، مسلکی اور عقائد مذہبی طور پر الگ الگ ہوئے، جیسے صوفیوں کے طریقے ہیں، یہ قادریہ ہے، یہ تیجانیہ ہے، یہ رفاعیہ ہے، یہ چشتیہ ہے، یہ سہروردیہ ہے، یہ نقشبندیہ ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے۔ تو عقائد کی بھی کیا کہتے ہیں، مسلک کی بنیاد پر الگ الگ ہوئے۔ اسی طرح فروعات میں تعصب کی بنا پر، فروعی مسائل ہیں، اصولی نہیں، فروعی مسائل ہیں، جزئی مسائل ہیں، ان میں تعصب کس کو کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ بیجا طور پر کسی ناحق چیز کی حمایت، یہ تعصب بیجا بات ہے، لیکن خواہ بخواہ مرغے کی ایک ٹانگ لے کر کے اڑن،
ہم مانیں گے کہ بس چاہے چاہے وہ غلط ہے پھر بھی غلط ہم مانیں گے. یہ ہے تعصب. کسی بھی جماعت سے تعصب. تو یہ فروعی مسائل میں تعصب کی وجہ سے بھی فرقے بنے. جیسے ان کے اندر حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، ظاہری ہیں، یہ تمام سب فرقے ان تعصبات کی بنا کے اوپر عالم وجود میں آئے. تو یہ اختلافات یا تو سیاسی تھے یا تو عقائد کے اختلافات کی وجہ سے الگ ہوئے یا مسلکی اور فروعی تعصب کی بنا پر امت کو پارا پارا کر کے ان اختلافات میں رکھ دیا. جبکہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے زمانوں میں ایک شخص کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، خلاص مسلمان ہو جاتا تھا، نہیں ہو جاتا. لیکن آج اگر کوئی ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ تو کیا اس کے لیے کافی ہے؟ نہیں. پھر اس کے بعد اسے کیا کیا بننا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کو اس کی فہرست معلوم. کلمہ لا الہ پڑھنے کے بعد میں اسے کیا کیا بننا ہے آپ کو اس کی فہرست معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ کلمہ لا الہ پڑھنے کے بعد پہلے مسلمان ہو جاتے تھے. آج مسلمان ایسے نہیں ہوں گے. آج یا تو آپ حنفی بنے یا شافعی بنے یا رافضی بنے یا شیعی بنے یا ماتریدی بنے یا حنفی بنے یا پھر اس کے بعد میں پھر قادری بنے پھر چشتی بنے پھر نقشبندی بنے. یہ تمام سب تفصیلات چلتی ہیں جناب عالی. لیکن اگر آپ یہ صرف کہتے ہیں کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ وہی ہم پڑھتے ہیں اور یہی ہمارا اسلام ہے ہمارا، آپ کو نیچے سے اوپر تک گھور کے دیکھے گا وہ پھٹ سے کہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غیر مقلد ہیں. سیدھے کہنے کا یعنی آپ لا مذہب ہیں، کسی مذہب کو نہیں مانتے. یہ جواب یہ نتیجہ یہ نکلے گا. اس طرح جاہلوں کے دماغوں میں، عوام کے دماغ میں ان ملاؤں نے یہ تمام سب چیزیں بٹھا دی ہیں. میرے عزیزو، پہلے یہ ہوتا تھا کلمہ لا الہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا، خلاص اسلام کے زیر سایہ زندگی گزارتا. مسلمانوں کی جماعت اس کی حمایت اور مدد کرتی. نہ کوئی فروعی جھگڑا تھا، نہ کوئی اصولی، نہ عقیدوں کی بنیاد پر بنٹوارا، نہ مسجدیں الگ الگ، نہ جماعتیں الگ الگ، نہ کوئی تمیز، نہ مسلکی جھگڑا، نہ خاندانی جھگڑا، نہ نسبتی جھگڑا، نہ سیاسی لڑائیاں. سب کے سب ایک روح اور ایک جسم کی مانند تھے. سب امت الاسلام کہلاتے تھے. امت واحدہ، ملت واحدہ سب کہلاتے تھے. سب کا عقیدہ ایک، سب کا قبلہ ایک، سب کا نبی ایک، سب کا قرآن ایک، احکام سب کے اوپر یکساں طور پر ایک اسلامی سلطنت کے زیر سایہ تمام مسلمان خوش باش ہو کر کے زندگی گزارتے تھے. عزت، حکومت، سلطنت سب ایک تھی ان کی اور وہ بلند تھے اور آگے بڑھتے رہے. یہ عہد اول تھا جو گزر گیا. یہ زمینی زمانے تھے، اوقات تھے، وہ لمحے تھے جو گزر گئے. نہ کوئی پارٹی، نہ کوئی جماعت، نہ کوئی گروہ میں جھگڑا لڑائی. فتنے اگر سر ہی اٹھاتے تھے تو دبا دیے جاتے تھے، مگر افسوس بعد میں فتنے پیدا ہوئے. امت کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا گیا، امت کو بکھیرا گیا، شکست و ریت سے دوچار ہونے لگی، بھائی چارگی ختم اور نفرت و قدورت نے جگہ لے لی. جگہ لے لی امت کے اندر، محبتیں ختم اور عداوتوں میں محبتیں تبدیل ہو گئی. کافروں سے اتنی دشمنی نہیں جتنی، مشرکوں سے اتنی دشمنی نہیں جتنی آج مسلمان سے دشمنی کرتا ہے. مسلمان سے دشمنی کرتا ہے، نفرتیں کرتا ہے، آپس میں قتل ہو رہے ہیں، خون ہو رہے ہیں اور جو ہے مسلح گھسیٹے جا رہے ہیں. اور اسباب جو ہیں وہی ہیں جو میں نے ابھی ذکر کیے ہیں کہ ان اسباب کی بنا پر اس طرح سے یہ ہو رہا ہے. یعنی سیاسی کہیں جھگڑے ہیں، کہیں عقیدوں کے جھگڑے ہیں، کہیں مسلکی جھگڑے ہیں، کہیں مذہبی لڑائیاں ہیں. اس طرح سے مسلمان ٹکڑے ٹکڑے میں ہیں. اور جہاں تک یہ مذہبی تعصب اور مسلکی تعصب کی بات ہے جسے ہم فروعی اختلافات کہتے ہیں اور جس نے آج تک امت کو ملنے نہیں دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے امت میں، اس میں میں ایک بات صراحتاً اور واضح طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جن کا نام لے لے کر کے امت کو بانٹا گیا ہے، اللہ کی قسم وہ ائمہ، وہ بزرگان دین، وہ صالحین، وہ نیکوکار، متقی لوگ ان تمام سب تقسیمات سے بری ہیں. الحمدللہ ان کی نہ کوئی خطا ہے، نہ ہی ان کی کوئی غلطی ہے، بلکہ سنو اور یہ بات نوٹ کر لو، بلکہ ان ائمہ رحمہم اللہ نے اپنی تقلید کی تحریم کا، اپنی تقلید کی حرمت کا سب سے پہلے فتویٰ دیا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ آج کہتے ہیں اہل حدیث تقلید کرنے کو حرام قرار دیتے ہیں. ہم نہیں قرار دیتے، ہم تو ائمہ رحمہم اللہ کی باتوں کو پیش کرتے ہیں. خود ائمہ رحمہم اللہ نے اپنی تقلید حرام قرار دی ہے، حرام قرار دی کہ میری تقلید کرنا حرام ہے. کیا ہے؟ سمجھ نہیں آئی آپ؟ پوچھو اپنے آپ کو، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کہنے والوں کو، ظاہری اور داؤدی اور بھائی کہنے والوں کو پوچھو ان سے کہ ائمہ رحمہم اللہ نے کہاں فرمایا ہے کہ میری تقلید کرنا. بلکہ انہوں نے، وہ سب سے پہلے تھے بیچارے
سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حرام فرمایا، حرام ہے اس آدمی کے اوپر میری کسی بات کے اوپر فتویٰ دینا جو آدمی میرے باتوں کی دلیل کو نہ کرے، حرام ہے۔ بغیر دلیل کے فتویٰ دینا کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان۔ تقلید کی حرمت کا فتویٰ سب سے پہلے ائمہ رحمہ اللہ نے دیا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام شافعی، امام سارے ائمہ نے دیا ہے، سب سے پہلے انہوں نے دیا۔ اور آج جن کا نام لے کر امت کو بانٹا گیا ہے، بولو بانٹا گیا کہ نہیں بانٹا گیا؟ ہاں، ان چاروں اماموں میں سے پہلے یا بعد میں جتنے بھی امام ہوئے ہیں وہ